چاہتے ہیں۔ تو آئیے دنیا کی بہتر زندگی کے لیے جو چوتھا اصول میں آپ کے سامنے فورتھ پوائنٹ رکھوں گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ نہ صرف دنیا کی اچھی زندگی دیں گا بلکہ میرا یہ چوتھا جو نقطہ ہے، یہ کسی مصیبت چاہے جسمانی ہو، سمجھ رہے آپ، کسی مصیبت جسمانی ہو یا ذہنی کوئی تکلیف ہو، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ یہ جو نقطہ ہے بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے، اس نقطے کو آپ باندھ لیں، یاد رکھیے اپنے ساتھ۔ یہ چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے توبہ اور استغفار۔ دنیا میں مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قرآن کے اندر جب قوموں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، جس کو کہیں گے دنیا سے ان کو مٹا دیا، یاد رکھیں۔ تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی اجیرن کر دیتے، یاد رکھیں۔ ڈپریشن کے لوگ شکار ہو گئے، سمجھ رہے، گناہوں کے نتیجے میں پریشان ہیں، مال و دولت ہونے کے بعد بھی دل پریشان ہے نا، سکون نظر نہیں آ رہا ہے کہیں، ہے نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز ایک ایسی ہے جو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کو اپنے ایسا لازم کر لیجئے کہ اٹھتے اور بیٹھتے اس کو کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کبھی کبھار 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اتنا آپ کا توبہ اور استغفار کرنا، علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ امت اس بات کو سمجھے، توبہ اور استغفار کی اہمیت کو جانے، اور ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، سمجھا، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ توبہ اور استغفار گناہ گاروں کا تو طریقہ ہے کہ وہ معافی کے لیے اللہ سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے نیک لوگ وہ بھی توبہ اور استغفار کرتے تھے، وہ انبیاء کی جماعت ہے، تمام نبیوں نے توبہ کی اور استغفار کیا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہم اتنے نیک ہو گئے؟ کیا گناہ بالکل ہم نہیں کرتے؟ جو آج توبہ اور استغفار کی اتنی کمی ہے، ہمیں کثرت سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی میرے بھائی اور بہنوں ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، استغفر اللہ اتنا کہنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ وتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف۔ یاد رکھیے، توبہ اور استغفار میں بس تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، لیکن دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، گناہ اور معصیت کی زندگی سے پلٹ جاتا ہے، یہ توبہ ہے، اور استغفار وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے وہ گناہ جو ہو چکے اس کے لیے معافی مانگتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار، میں نے اپنا راستہ بدل لیا، میں گناہ کے راستے پہ تھا، یو ٹرن لے کے نیکی کے راستے پہ آیا، میں نے رجوع کیا، میں پلٹ گیا اور پھر استغفار کیا جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ مصیبتیں تم پر دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ ہم تو بہت تم کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جسی کو انتہا نہیں۔ تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو ہم استغفار کو اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے استغفار کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں، دنیاوی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے۔ پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے سماج میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا؟ غور سے سنیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا۔ کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا ہے؟ طریقہ یہاں ہے، یاد کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ؟ اسلامی طریقے ہے مال کمانے کے۔ تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وحی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش برسیں گی۔ دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا۔ پھر فرمایا وبنین، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا۔ کتنے فائدے تھے کہ 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے، صرف ایک عمل کے، استغفار اور توبہ کرنے کے۔ ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ، اتنا آپ پڑھ لیجئے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھ لیجئے، اتنا بھی کافی ہے نا۔ پھر سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیے۔ آپ اندازہ لگائیے استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے۔ اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملے، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔